السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین وعلى من تبعهم بإحسان الى يوم الدین. اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه. اولئک الذین هدی اللہ فبہداہ مقتدہ. محترم سامعین کرام، ہمارا ہفتہ واری پروگرام نیک لوگوں کی صحبت میں اس کی ایک اور کڑی لے کر آج ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. ہر ہفتے ہم حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے کسی کی سوانح حیات اور کسی کے حالات زندگی پر آپ کے سامنے گفتگو کرتے ہیں. مقصد یہ ہے کہ اس دور میں جہاں ہر طرف کردار کا فقدان ہے، کیریکٹر کا فقدان ہے، عملی زندگیاں دیکھنے کو نہیں ملتے ہیں، کھوکھلے انسان ہیں، کیریکٹر لیس انسان ہیں، کردار کے بغیر انسان ہیں، ایسے میں ہمارے لیے بہت ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ شخصیتیں جو ہماری تاریخ میں گزری ہیں، جو کردار سے مزین تھیں، اخلاق سے آراستہ تھیں، جو صاحب عمل تھیں، ایسی شخصیتوں کے حالات زندگی کو ہم جانیں تاکہ ہمارے جذبہ عمل کو بھی جلا مل سکے اور ہمارے اندر جو غفلت ہے، جو معصیتیں ہیں، جو کوتاہی ہے، جو سستی ہے، وہ دور ہو سکے اور ہم ان عظیم ہستیوں کو اپنے لیے نمونہ، اسوہ اور آئیڈیل بنا کر کامیاب زندگی گزار کر اس دنیا سے ہم چلے جائیں. اسی مقصد کی خاطر ہر ہفتے آپ کے سامنے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے کسی نہ کسی کی شخصیت پہ روشنی ڈالی جا رہی ہے. اور جیسے بتایا گیا کہ یہ سلسلہ صرف صحابہ تک محدود نہیں رہے گا باذن اللہ، انشاءاللہ تعالی تابعین، تبع تابعین اور اس کے بعد کی صدیوں میں جو اہل اللہ گزرے ہیں، جو صالحین گزرے ہیں، جو اہل علم گزرے ہیں، ہم ان سب کی زندگیوں پر انشاءاللہ تعالی وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے گفتگو کرنے والے ہیں. آج میں جس شخصیت کو لے کر حاضر ہوا ہوں وہ شخصیت ہے صحابی رسول حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ. زید بن ثابت بن ضحاک الانصاری الخزرجی مدینے کے رہنے والے صحابی تھے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت مدینہ ہجرت کی تو یہ کم سن تھے، نابالغ تھے، مشکل سے 10-11 سال کے تھے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پیارے نبی کی وفات کے وقت مشکل سے وہ 20-21 سال کے رہے ہوں گے. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ بحیثیت صحابی جو عام صحابہ کو جو فضیلتیں حاصل ہے، جو فضیلتیں ملی ہوئی ہیں، وہ فضیلتیں انہیں بھی ملی ہوئی ہیں، لیکن طبقہ صحابہ میں ان کی ایک بہت بڑی خصوصیت یہ ہے کہ علمی اعتبار سے بہت ہی بلند صحابی، بڑی قابلیتیں ان کے اندر، بڑی صلاحیتیں ان کے اندر، بڑی استعداد ان کے اندر. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ ہم میں سے جو نوجوان ہیں، عنفوان شباب کو پہنچے ہوئے، بلوغت کی دہلیز پہ قدم رکھنے والے ہمارے بچے، ہمارے لڑکے، ان سب کے لیے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی شخصیت بہترین نمونہ ہے کہ کیسے اپنی قابلیتوں اور صلاحیتوں کو پہچاننا چاہیے اور اپنی قابلیتوں اور صلاحیتوں کے ذریعے سے دین اسلام کی خدمت کرنی چاہیے. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی بہت بڑی پہچان یہ ہے کہ یہ کاتب وحی ہیں. اللہ اکبر. اگر آپ سے پوچھا جائے کہ ایک جملے میں حضرت زید بن ثابت کی سب سے بڑی خصوصیت بیان کرو، آپ کہیے یہ کاتب وحی صحابی تھے. عرب کے معاشرے میں جہاں لکھنے پڑھنے کا رواج بہت کم تھا،
لکھنا پڑھنا جاننے والے انگلیوں پہ گنے جاتے تھے، تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ یہ بچپن ہی سے لکھنے پڑھنے کا انہیں شوق تھا، یہ عربی لکھتے بھی تھے پڑھتے بھی تھے. یہی وجہ ہے، پیارے نبی کی خصوصیت تھی ہر کام کے لیے مناسب فرد کا انتخاب کرتے تھے، ہر کام کے لیے مناسب شخصیت کا انتخاب آپ فرمایا کرتے تھے. تو کتابت وحی کی جب بات آئی، قرآن آسمان سے نازل ہو رہا ہے، قرآن کی وحی آسمان سے نازل ہو رہی ہے، اور جیسے جیسے وحی نازل ہوتی وہ تو پیارے نبی کے سینے میں محفوظ ہو جاتی، اور صحابہ بھی سن کے اس کو یاد کرتے تھے. لیکن قرآن مجید دونوں طریقوں سے محفوظ ہوا، سینوں میں بھی محفوظ ہوا کہ پیارے نبی اور صحابہ نے اس کو یاد کیا اور یاد رکھا، اور وہی قرآن مجید تحریری شکل میں بھی، رائٹنگ میں بھی محفوظ ہوا. تو آسمان سے جیسے ہی وحی نازل ہوتی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لکھوا دیا کرتے تھے. اور سب سے زیادہ قرآن لکھنے کا شرف جس صحابی کو حاصل ہوا وہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ ہے. کتنا بڑا شرف ہے، کتنا بڑا اعزاز ہے. ہاں، قرآن مجید لکھیں، آسمان سے نازل ہونے والی وحی کو لکھیں. ان کے امانت دار ہونے کی اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے، اور ان کے امانت دار ہونے کا اس سے بڑا ثبوت کیا ہو سکتا ہے کہ آسمان سے نازل ہونے والی وحی کے سلسلے میں پیارے نبی نے ان پر بھروسہ کیا کہ تمہیں لکھنا آتا ہے، لکھو. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ پیارے نبی کے قریب رہا کرتے تھے، آسمان سے نازل ہونے والی وحی کو لکھا کرتے تھے. ایک مرتبہ وہ بتاتے ہیں بالکل پیارے نبی سے لگ کر میں بیٹھا تھا، اور یوں بیٹھا تھا کہ پیارے نبی کا قدم مبارک میرے قدم کے اوپر تھا، میرا پیر نیچے تھا، پیارے نبی کا پیر میرے پیر کے اوپر تھا. اچانک وحی کا نزول شروع ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی نازل ہونے لگی. اور جب وحی نازل ہوتی تھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک اور آپ کا بدن مبارک وزنی ہو جاتا تھا، بوجھل ہو جاتا تھا. فرماتے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ جب آپ کا قدم مبارک میرے قدم کے اوپر تھا، میرا پیر آپ کے پیر کے نیچے تھا، اس حالت میں جب وحی کا سلسلہ شروع ہوا پیارے نبی کا پیر اتنا وزنی ہوا، اتنا وزنی ہوا، مجھے تو لگا کہ اب میری ہڈی ٹوٹ جائے گی. اللہ اکبر. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی قربتیں اور خصوصاً نزول وحی کے ایسے موقعوں پر پیارے نبی کے ساتھ رہے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ، اور قرآن مجید کو تحریری شکل میں محفوظ کیا. اور جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر بھروسہ کیا، اعتبار کیا، خلیفہ راشد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی. اس لیے کہ پیارے نبی کے زمانے میں قرآن مجید کتابی شکل یعنی رائٹنگ میں تو لکھا گیا تھا، لیکن ایک بک اور ایک مصحف اور ایک کتاب کی شکل میں نہیں تھا. وہ چمڑے پہ لکھا گیا تھا، ہڈیوں پہ لکھا گیا تھا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جنگ یمامہ میں جب بہت سارے حفاظ صحابہ شہید ہو گئے تو حضرت عمر کے مشورے پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے قرآن مجید کو ایک مصحف کی شکل میں اور یہ کتاب کی شکل میں جمع کرنا چاہا. تو اس وقت یہ ذمہ داری دینے کے لیے حضرت ابو بکر کی نگاہ انتخاب بھی حضرت زید بن ثابت ہی پر پڑی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی قرآن مجید کو ایک کتابی شکل میں ایک مصحف کی شکل دینے کے لیے حضرت زید بن ثابت ہی کا انتخاب کیا اور ان کے ساتھ ایک ٹیم کر دی تھی. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اتنی بڑی ذمہ داری حضرت ابو بکر نے مجھے دے دی، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اگر وہ مجھے کہتے کہ ایک پہاڑ کو ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ رکھ دو تو شاید یہ میرے لیے آسان ہوتا، اس ذمہ داری کے مقابلے میں جو ذمہ داری کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جمع قرآن کے سلسلے میں مجھے دے دی. اللہ اکبر.
اور جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان پر اعتبار کیا، خلافت عثمانی عہد عثمانی میں جب حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے، عجمی لوگ اسلام میں داخل ہو رہے تھے اور ہر کوئی اپنے اپنے طریقے سے قرآن پڑھ رہا تھا، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے اختلاف قرات سے بچانے کے لیے ایک متفقہ قرات پر لوگ امت کو جمع کرنا چاہا، تو اس وقت بھی یہ ذمہ داری حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو ہی دی۔ کیا شرف کی بات ہے، کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے۔ کتابت وحی کے لیے پیارے نبی کا انتخاب زید بن ثابت ہے، جمع قرآن کے لیے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا انتخاب زید بن ثابت ہے، ایک قرات پر امت کو جمع کرنے کے لیے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا انتخاب زید بن ثابت ہے۔ کیا اعزاز ہے، کتنے بڑے شرف کی بات ہے، کتنے بڑے امانت دار صحابی اور ذی علم صحابی اور کتنی قابلیت اور استعداد رکھنے والے صحابی ہیں یہ۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی ایک اور خوبی، ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ علم میراث اور علم فرائض میں ان کو بڑا درک حاصل تھا۔ کسی کا بھی انتقال ہو جائے، اس کے چھوڑے ہوئے مال میں سے، اس کے رشتہ داروں میں سے کسے ملے گا نہیں ملے گا، کسے کتنا ملے گا، یہ جو علم الفرائض جسے کہا جاتا ہے، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو اس علم میں بھی بڑی مہارت تھی۔ خود پیارے نبی نے فرمایا، ارحم امتی بامتی ابو بکر واشدها فی دین اللہ عمر واصدقها حیاء عثمان وافرضهم زید بن ثابت، کہ میری امت میں سب سے زیادہ علم میراث رکھنے والے، علم فرائض کو جاننے والے زید بن ثابت ہیں، اور یہ بڑا نازک علم ہے۔ بعض احادیث میں اسے نصف العلم قرار دیا گیا، علم میراث کو، اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ میراث کے سلسلے میں اتنی مہارت رکھتے تھے، اور ان کی قابلیت، لیاقت اور استعداد کا ایک ثبوت یہ بھی، ایک مظہر یہ بھی کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یہودیوں کی سریانی زبان سیکھنے کا حکم دیا، اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے صرف 15 دنوں میں، یا ایک روایت کے مطابق 17 دنوں میں یہ زبان سیکھ لی۔ یہودیوں کے خطوط پیارے نبی کے پاس آتے تھے، اب پیارے نبی یہودیوں سے پڑھانے کو مناسب نہیں سمجھتے تھے، اس لیے کہ وہ امانت دار نہیں تھے۔ ضروری تھا کہ ان خطوط کو کوئی امانت دار شخص پڑھے اور سمجھائے، اور پھر یہودیوں کو ان کی زبان میں جواب بھی دینا تھا، اس لیے آپ نے حضرت زید بن ثابت کو حکم دیا، اور حکم نبی کی تعمیل کرتے ہوئے انہوں نے یہودیوں کی سریانی زبان 15 دن میں سیکھ لی۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کتنے قابل تھے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ۔ 15 دنوں میں ایک نئی زبان، ایک نئی قوم کی زبان سیکھ لی، لکھنا بھی پڑھنا بھی۔ وہیں سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اسلام دنیا کی کسی زبان کا مخالف نہیں اور دشمن نہیں۔ جیسے ایک زمانہ تھا لوگ انگریزی زبان کی دشمنی کرتے تھے، کہتے یہ انگریزوں کی زبان ہے، اس کا پڑھنا سیکھنا سکھانا سب حرام ہے۔ یہ سب دور گیا، یہ سب زمانہ گیا جب ایسی دقیانوسی باتیں اور ایسے دقیانوسی فتوے لوگ دیا کرتے تھے۔ ساری زبانیں اللہ کی سکھائی ہوئی زبانیں ہیں۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ عربی زبان کا اپنا مقام اور عربی زبان کی اپنی خصوصیت وہ الگ ہے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ اپنے اسی علم کے سبب، اپنی اسی قابلیت کے سبب، اپنی اسی لیاقت کے سبب طبقہ صحابہ میں بڑے محترم تھے۔ ایک مرتبہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ اونٹ پہ بیٹھ کے آ رہے تھے، ترجمان القرآن حبر الامہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے دیکھ لیا کہ زید بن ثابت اونٹ پہ بیٹھ کے آ رہے ہیں، سیدھے آگے بڑھے اور حضرت زید بن ثابت کے اونٹ کی نکیل تھام لی، جیسے غلام اور خادم اپنے اونٹ پر بیٹھے ہوئے آقا کی خدمت کرتے ہوئے سواری کی نکیل تھام لیتا ہے۔ حضرت ابن عباس نے ویسے ہی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی اونٹ کی نکیل تھام لی، اور حضرت زید بن ثابت نے جب ان سے کہا ابن عباس سے کہ ایسا مت کیجئے، تو ابن عباس نے کہا ہَكَذَا أُمِرْنَا أَن نَفْعَلَ بِعُلَمَائِنَا،
کہ علماء کی اسی طرح سے عزت کی جاتی ہے اور علماء کی اسی طرح سے عزت کی جانی چاہیے. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے علم کا احترام یوں کیا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے، جبکہ ابن عباس خود اپنی جگہ بڑے ذی علم صحابی تھے. بہرحال ایک مثالی زندگی گزارنے کے بعد اپنی قابلیتوں، اپنی لیاقتوں اور اپنی استعداد سے اسلام کی اور دین کی خدمت کرنے کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں 45 ہجری میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی، اور اس دن ان کی تدفین کے بعد حضرت ابن عباس نے کہا تھا آج ہم نے علم کو دفن کر دیا ہے. زید بن ثابت کو کیا دفن کیا؟ آج ہم نے زید بن ثابت کو نہیں، علم کو دفن کیا ہے. عالم کی موت علم کی موت ہوتی ہے. اور اس دن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بھی کہا تھا مات اليوم حبر هذه الامه، آج اس امت کے سب سے بڑے عالم کا انتقال ہو گیا. اور حضرت ابو ہریرہ نے اس دن یہ امید ظاہر کی تھی کہ امید ہے کہ ابن عباس زید بن ثابت کے خلیفہ بنیں گے علم کے مسئلے میں، اور وہی ہوا. زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کو طبقہ صحابہ میں وہ مقام ملا، وہ عزت ملی اور وہ احترام ملا. تو جیسے کہ ہم نے کہا نوجوانوں کے لیے، مدارس میں پڑھنے والے طلباء کے لیے جن کی عمریں بالکل یہی عمر ہوتی ہے 11 سے 20 سال کے درمیان، جس عمر میں کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے پیارے نبی کو پایا تھا اور پیارے نبی کے سرپرستی میں دین اسلام کی خدمت کی تھی اپنی قابلیتوں، لیاقتوں اور صلاحیتوں کے ذریعے سے، ضرورت ہے کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو ہم نمونہ بنا کر ہم بھی دین کی اسی طرح سے خدمت کریں. رب العالمین ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.